اعظم نذیر طارر صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر پارلیمنٹ کے فورم سے یہ آفر کیا اپوزیشن کو کہ آئیں مل کے ڈائیلاگ کریں، ساتھ بیٹھیں، عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ یہ بڑی اچھی آفر ہے اور وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہم نے آفر کی ہے، ہماری کابینہ میں بھی یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر اپوزیشن اور حکومت اکٹھے چلیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر ایوب نااہل ہو جاتے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں، زرتاج گل جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ نااہل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور شبلی فراز جو سینٹ میں پی ٹی آئی کو لیڈ کریں وہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ ان کی پی ٹی آئی کی جو اس وقت الیکٹڈ ممبرشپ ہے وہ نااہل ہو رہی ہے، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن کا کیا رزلٹ آتا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر ایک طرف ان کی نااہلی اور ایک طرف ان کی سزائیں اور ایک طرف ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو پھر میں حکومت سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں، کیسے پھر آپ کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتے؟ میں ان اینکرز میں سے یا ایک چھوٹے سے یوٹیوبرز میں سے ایک یوٹیوبر ہوں جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ میں وہ یوٹیوبر نہیں ہوں جو آپ کو کہوں کہ متھے رنگ دوانگے اڈیالہ جیل دی دوبارہ خان نے انج کر کے توڑ دیتیاں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن میں اس چیز پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو سزا ملے، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوامی مینڈیٹ کے تحت حکومت آئے، عوام اور اداروں کے درمیان محبت ہو، عوام اور حکومت کے درمیان محبت ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو اور ادارے ہوں، ان کو بھی مل کے چلنا چاہیے۔ میں اس ڈائیلاگ پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن احتساب کے بعد ایسا احتساب جس میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی شخص ہو، کوئی بھی صحافی ہو، کوئی بھی سماجی شخصیت ہو، سیاسی شخصیت ہو، افسر شاہی سے اس کا تعلق ہو، اگر اس نے اس ملک میں قانون کی وائلیشن کی ہے، اگر اس نے انسانی حقوق غصب کیے ہیں تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔